إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت کی محبت ایمان کے لیے جزو لازم ہے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اس پر گزشتہ خطبات میں بات ہو چکی ہے۔ سب سے بنیادی چیز اللہ رب العزت کی معرفت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے محبت آپ تب کریں گے جب آپ اللہ رب العزت کو حقیقت میں پہچانیں گے، اور اللہ کی پہچان معرفت کتاب و سنت سے حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی بناوٹی باتوں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین سے۔ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر عمل کی باری آتی ہے، تو اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ رب العزت کے عائد کردہ جتنے بھی فرائض ہیں ان کی پابندی سے۔ اللہ رب العزت نے نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، صاحب استطاعت لوگوں پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، جو نصاب کے حامل ہیں، جن کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حج فرض کیا ہے ان لوگوں پر جو حج پر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اخلاقیات کے حوالے سے جو فرائض عائد کیے ہیں، سچ بولنا ہے، پورا تولنا ہے، ہمیشہ سیدھی بات کرنی ہے، کھری بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، ظلم نہیں کرنا، یہ ساری حرام چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، یہ سارے فرائض ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے فرائض پورے کریں گے تو اللہ رب العزت کی محبت ملے گی۔ اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں، وہ نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات ہے، نفلی حج و عمرے ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت جب حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان خود جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پچھلے خطبے میں بھی ایک حدیث آپ نے سنی تھی کہ اللہ رب العزت جب محبت کرتا ہے تو پھر
کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث اور آج وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، وہ بھی سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت جب بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کب محبت کرتا ہے؟ یہ بات تو پچھلے خطبات میں واضح ہو چکی ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، حقیقی محبت، اس کی ذات اور اس کی صفات کی پہچان کرتا ہے، پھر اس کے فرائض پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر نوافل بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے سر انجام دیتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی محبت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی محبت میں آگے جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے کسی بندے سے، پھر اللہ رب العزت جبریل امین کو بلاتا ہے۔ اللہ رب العزت جبریل امین کو نادا جبریل ادھر آؤ، انی احب فلانا فاحببہ، جبریل فلاں بندہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، اللہ رب العزت ان کو بلا کے کہتے ہیں جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین جب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام سنتے ہیں، حکم سنتے ہیں، تو پھر وہ سارے فرشتوں میں منادی کرتے ہیں، سارے آسمان والی مخلوق یعنی فرشتے ان کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ جبریل امین محبت کرتے ہیں، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی اہل الارض، پھر یہ محبت اللہ رب العزت کی طرف سے زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، زمین والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں، سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ان کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، آسمان والے فرشتے محبت کرتے ہیں، زمین والے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب ایک بندہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو حقیقی طور پر نہیں پہچانتا، اس کی صحیح معرفت حاصل نہیں کرتا، اس کے فرائض اور نوافل پر عمل پیرا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نافرمانی میں سرگرداں رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بغض رکھتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اللہ رب العزت اسے ناپسند کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جبریل کو بلاتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے دشمنی رکھتا ہوں، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل اللہ کے حکم سے پھر اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر جبریل سارے آسمان والوں میں منادی دیتے ہیں، سارے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے، تم سب اس سے نفرت کرو، میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں۔ ثم یودع لہ البغضاء فی اہل الارض، پھر زمین والے جتنے بھی نیک لوگ اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اس شخص کی نفرت ڈال دی جاتی ہے، وہ تمام مخلوقات کے ہاں بھی مبغوض ہو جاتا ہے، قابل نفرت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بغض رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت انسان جب اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کے فرائض کی پابندی کرتا ہے، پھر نوافل میں آگے بڑھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور تمام زمین والے اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہے اللہ رب العزت کی محبت جب کسی بندے کے دل میں آتی ہے، پھر اللہ اس سے محبت کرتا۔ جتنی باتیں پیچھے بیان ہوئی تھیں ان میں سے ایک، جیسا کہ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا، اللہ کے فرائض کی پابندی اور نوافل میں آگے بڑھنا، یہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑ کر کوئی شخص اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ رب العزت کی نفرت اسے حاصل ہو سکتی ہے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یہ لازمی چیز ہے، اس کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اعلان کروایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں، قل اے نبی آپ انہیں فرما دیں، اعلان کر دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اپنے خالق اور مالک سے، تو پھر لازمی شرط یہ پوری کرنی پڑے گی، تمہارا دعویٰ تب سچا ہوگا جب میری پیروی کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، تب تمہارا اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ثابت ہوگا، اور جب تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، پھر تم تو اللہ سے محبت کرتے ہی ہو نا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت جب محبت کرے گا تم سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا، بہت رحم والا ہے۔
تو اللہ رب العزت کی محبت جب بندہ حقیقت میں دل میں بٹھا لیتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو وہ لازم پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے عقیدہ رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، کوئی عمل کرنا ہے، فرض کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں فرض عمل کرنا ہے، اگر آپ نے نفل کام کرنا ہے، چاہے روزہ رکھنا ہے، چاہے آپ نے صدقہ کرنا ہے، چاہے کوئی بھی کام نیکی کا کرنا ہے نفل، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرنا ہے، تب اللہ رب العزت کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ کے دل میں تو ہوگی، اللہ رب العزت بھی محبت کرے گا، اور پھر فرشتے بھی محبت کریں گے، پھر زمین والے بھی تم سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک آپ محبوب بن چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ لازم ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اللہ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی سخت تنبیہ فرمائی، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دینی معاملے میں کوئی اپنی طرف سے ایجاد کر لیا کام، اپنی طرف سے کوئی معاملہ بنا لیا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے، جو بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں یہی بات ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ کوئی بھی نیک نماز پڑھے گا تب، روزہ رکھے گا تب، زکوٰۃ دے گا تب، صدقہ کرے گا تب، اس کے دل میں خواہش یہی ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے نہیں آئے گا، پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا، وہ صدقہ خیرات نہیں کرے گا۔ کرتا ہے تو اس کی دل میں یہی طلب ہے نا کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کر لوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں مجھے اللہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں جگہ دے دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کام تب ہوگا جب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے۔ تم کوئی بھی کام کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی محنت مشقت اور ریاضت والا کیوں نہ ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو تب بھی، اگر روزہ رکھ رہے ہو تب بھی، کوئی بھی عمل کر رہے ہو، تم اپنی توانائیاں اس میں صرف کر رہے ہو، میرے نزدیک قابل قبول تب ہوگا جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ تو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا لازمی تقاضا یا وہ طریقہ جو شرط ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ اور اللہ رب العزت جن لوگوں پر راضی ہوا، جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں، آج جن کا نام ہم لیتے ہیں اور جن کے پیچھے ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے بڑے ہیں، دین جن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کے سنت، آپ کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر آپ مثال لیں، سوچیں کہ اللہ رب العزت ان سے کیسے راضی تھا، اتنا راضی کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں دنیا میں ہی اعلان کر دیا۔ حساب کتاب تو آخرت میں ہونا ہے نا، دنیا دار العمل ہے، دار الجزا جو ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، حساب کتاب آخرت میں ہوگا، اور پھر اگر حساب کتاب میں وہ کامیاب ہوتا ہے جنت میں چلا جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال سامنے آئے گا، اعلان ہوگا کہ یہ اللہ کے نافرمان باغی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، قیامت والے دن ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو یہ انعام اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا، بشارت۔ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کو جنت دے دی۔ یہ جو فضیلت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، یہ جو مقام ہے کیسے حاصل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ انہوں نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کبھی نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کبھی نہیں ٹالا ہے، بلکہ حکم تو بہت اوپر کے درجے کی چیز ہے نا، کہ کسی کو حکم دے دیا جائے۔ والدین کسی کو حکم دیتے ہیں اولاد کو کہ فلاں کام کرو بیٹا، تو وہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، یا حکم ماننے سے انکاری ہو جائے، یا اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں، وہ کہیں کہ فلاں کام کر کے آؤ، باوجود طاقت ہونے کے، صلاحیت ہونے کے، قابلیت ہونے کے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو ایسا شخص والدین کا فرما بردار تو نہیں کہلا سکتا نا، نافرمان ہی کہلائے گا۔ تو حکم
تو ٹالنا دور کی بات ہے نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ان پر فرض نہیں تھی اس کو بھی اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ ہے ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ کی محبت شرط ہے ایمان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی شرط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تب سچ ثابت ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے محبت کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے محبت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کر کے دکھایا، اور دنیا ایسی مثالیں لانے سے قاصر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر پیروی کرتے تھے۔ ایک کافر آیا تھا عروہ بن مسعود ثقفی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ مذاکرات کرنے کے لیے کفار کا نمائندہ بن کر، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، کفار کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے تھے، گویا کہ اس دور میں وزیر خارجہ کہہ لیں۔ تو کوئی ریاست اپنا وزیر خارجہ کسی عام بندے کو تو نہیں منتخب کر دی نا، کیونکہ اس نے جب جانا ہے دیگر ملکوں سے، ریاستوں سے مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، وہ جہاں دیدہ شخص ہوتا ہے، وہ سمجھدار شخص ہوتا ہے، ذہین فطین ہوتا ہے، دانش مند ہوتا ہے، تب اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی کو، جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ عنہ، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے آئے۔ اور جب وہ مذاکرات کرنے آئے تو وہ غور سے دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو جہاں دیدہ ہے اور سفیر بن کر آ رہا ہے، وزیر خارجہ بن کر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ مذاکرات تو جو اس نے کرنے تھے کیے، واپس چلا گیا، جا کر کافروں کو جو سردار تھے جنہوں نے اس کو منتخب کر کے بھیجا تھا، ان کو بلا کر اندر کھاتے ایک خفیہ میٹنگ کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپس کی بات ہے، دیکھو میں گیا تھا وہاں مذاکرات کر کے آیا ہوں، جو بات آپ نے میرے ذمہ لگائی تھی میں اسی طرح کر کے آیا ہوں، اور مذاکرات میں وہ شرطیں منوا کے آیا ہوں جو بظاہر ہمارے حق میں ہیں۔ آپ کو پتا نا اس وقت شرطیں، صحابہ کرام بھی بعض پریشان ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول یہ تو کمزوری والی شرطیں ہم قبول کر رہے ہیں، کمزوری والی شرطیں ہم قبول کر رہے ہیں، ہم تو ہمیں لڑنے دیں، ہم کیوں کمزور ہو یا عاجز ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو وحی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق فرمایا انی رسول اللہ، میرے صحابہ میں اللہ کے رسول ہوں، مجھے اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان شرطوں کے قبول کرنے میں اللہ نے ہماری فتح لکھی ہے۔ تو بظاہر وہ شرطیں کفار کے حق میں تھیں اور وہ شرطیں منوا کے گئے ہیں عروہ بن مسعود لیکن وہ کہتا ہے اپنے سرداروں کو بٹھا کے کہ حقیقت بات اگر میں بتاؤں تو ہمیں چاہیے کہ اس شخص کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، بس اس کی بات مان لیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا ہے، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ اس دور کی جو سپر پاورز ہیں، اس دور کی یہ سپر پاورز تھیں کیسر و کسریٰ، جس طرح ہمارے ہاں امریکہ ہے، کسی دور میں روس تھا، یا آئندہ کوئی چائنا نظر آ رہا ہے آگے بڑھتا ہوا، تو سپر پاورز ہیں، میں ان کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے حاشیہ نشینوں کو دیکھا ہے، درباریوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بادشاہ اپنے سردار کا اتنا احترام کرتے، اتنی تعظیم کرتے، اتنی بات مانتے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ پر جان فدا کرتے۔ تو جس کے ایسے جانثار اور وفادار ہوں، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر یہی ہے ہم ان کی بات مان کے ہتھیار ڈال دیں۔ لیکن ظاہر کفار تھے، وہ تو ڈٹے رہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ آ گئی، مسلمان ہو گئے۔ بیان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں جا کے دیکھا کہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ مُبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں، ابھی حکم پورا نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے ہی تعمیل کر دیتے ہیں، اتنا آپ کا ادب احترام، آپ کا حکم مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ آج بھی اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیں، آپ کا حکم ماننا شروع کر دیں، تو یہ عالم کفر کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ اس دور میں کتنے تھے مسلمان؟ چند ہزار تھے، چند ہزار، صلح حدیبیہ تک بھی لاکھوں میں نہیں گئے تھے، ہزاروں میں ہی تھے۔ لیکن کیسر و کسریٰ کانپتے تھے ان کا ذکر سن کر، کفار مکہ جنہوں نے نکالا تھا ان کو ظلم و ستم کر کے، وہ ڈرتے تھے ان سے۔ ان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں۔ تو آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ہم اس کو دل و جان سے قبول کر لیں، آپ کے طریقوں پہ چلنا شروع کر دیں، تو کفار ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میری محبت کیسے حاصل ہوگی؟ میں محبت کس سے کروں گا؟ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اور صحابہ کرام کیسے پیروی کرتے تھے؟ دو واقعات ہیں، میں ٹائم تھوڑا ہے اختصار کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ چند ایسے صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، پھر لڑکپن میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ایسے ہی بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کو کوئی ضرورت ہوتی تو اس کو پورا کرتے، کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو اس کو
اس کی تعمیل کرتے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تشریف لائیں، میں نے کچھ کھانا تیار کیا ہے، سعادت تو ہوگی آپ تشریف لائیں، ہمارا کھانا تناول فرمائیں. تو کہتے ہیں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خادم گیا تو میں نے دیکھا، دیکھیں صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی، گئے ہیں دعوت پہ اور عمر ہے بچپن کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کہتے ہیں میں یہ دیکھتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا چیز پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں وہاں کھانے میں گوشت بنا تھا، شوربہ تھا، کدو تھے اس میں. تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھا رہے تھے. پورے برتن میں سے کدو کے ٹکڑے آپ نے تلاش کر کے کھائے. مجھے پتا چلا کہ کدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سبزی ہے. تو وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے لے کر میں نے ساری زندگی کدو سے محبت کی ہے، کدو کو پسند کیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی. حالانکہ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم کدو کھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ نے کہا بھی کدو کھایا کرو، خود کھائے ہیں. صحابہ کی محبت کا عالم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، اس کو کیسے اپنایا ہے کہ کدو سے محبت کرتے رہے. اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو رہائش کے لیے اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا. مکان کے دو پورشن تھے، ایک نیچے اور ایک اوپر، ڈبل سٹوری مکان تھا اس دور میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب مجھے نا نیچے والا پورشن زیادہ سہولت والا لگتا ہے، کہ لوگوں نے آنا جانا ہے ملنے کے لیے، میں نے بھی نکلنا ہے کبھی، تو ظاہر ہے میں نیچے ہوں گا تو مجھے زیادہ سہولت ہوگی. کہتے ٹھیک ہے. رات کو سو گئے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، درمیان رات اچانک گھبرا کے اٹھ گئے، پریشان ہو کے. دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ابو ایوب انصاری اوپر ہے بیوی بچوں سمیت. اب رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، میں کیسے آپ کو پریشان کروں. اپنے بیوی بچوں کو سمیٹا، ایک کونے میں دبک کر رات گزاری اور صبح تشریف لائے، حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول لا اعلو سقیفۃ انت تحتھا، اللہ کے رسول میری ابو ایوب کی محبت، میری عقیدت ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ جس چھت کے نیچے آپ ہوں میں اوپر ہوں، اتنی محبت ہے. اور اصل واقعہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھی تیار کرتے ہیں. جب کھانا تیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں تو جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کھانا زیادہ تیار کرتے ہیں جان بوجھ کر کے کھانا بچے گا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا کھاؤں گا. انبیاء علیہم السلام ان کے تبرکات یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہیں. یعنی انبیاء کرام جو کچھ چھوڑیں بچا ہوا کھانے کا، یا کوئی ان کا کپڑا ہے یا ان کا جوتا ہے یا ان کی لاٹھی ہے جو حقیقت میں ہو، بناوٹی نہ ہو، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میری نہیں ہے تو وہ شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. حقیقی جو تبرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کسی نے تبرک لیا، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، نہ عثمان رضی اللہ عنہ کا، نہ علی رضی اللہ عنہ کا. اگر تبرکات بعد میں بھی چلتے تو صحابہ کرام کے ہوتے. بہرحال جب کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے ہیں تو ابو ایوب انصاری وہیں سے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک انگلیاں مبارک لگی ہیں محبت میں، وہاں سے کھانا تناول کرتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا نہیں. پریشان ہوئے، پتہ نہیں کیا کوتاہی ہو گئی ہم سے. عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابو ایوب کوئی مسئلہ نہیں، اصل میں آپ نے کھانے میں لہسن ڈال دیا تھا، مجھے ذرا پسند نہیں، میری طبیعت نہیں مانتی. ابو ایوب انصاری پوچھتے ہیں اللہ کے رسول حرام ہوا، کیا لہسن حرام ہے؟ یہ صحیح مسلم کے الفاظ. اللہ کے رسول کیا لہسن حرام ہے اس لیے آپ نہیں کھاتے؟ فرمایا ابو ایوب نہیں، حلال ہے، کھا سکتے ہو، بس ذرا میری طبیعت پسند نہیں کرتی، مجھے پسند نہیں. ابو ایوب انصاری عرض کرتے اللہ کے رسول فإنی اکرہ ما تکرہ، جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں ابو ایوب ساری زندگی اس کو پسند نہیں کرے. پھر ابو ایوب انصاری نے ساری زندگی لہسن نہیں کھایا، حالانکہ حلال ہے، اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں. بلکہ احادیث میں یہاں تک فرمایا کہ مسجد میں آتے وقت کچا پیاز اور لہسن وغیرہ نہ کھا کے آؤ تو بدبو ہوتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. عام حالات میں کھا سکتے ہو، جب آپ مسجد میں نہیں آنا، مطلب صبح کھا لو دوپہر تک ختم ہو جائے گی، یا چند گھنٹے ہیں تو اسمیل ختم ہو جائے گی. فرمایا حلال ہے. لیکن ابو انصاری کیا کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا پسند ہے، آپ کی اداؤں پہ کتنی جان فدا کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ساری زندگی نہیں کھاؤں گا جو بات آپ کو نہیں پسند، جو چیز آپ کو نہیں پسند ابو ایوب انصاری کو بھی نہیں پسند. یہ محبت کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا اور آج تک قرآن گواہی دیتا ہے وہ جنتی ہیں. اللہ کہتا میں ان سے راضی ہو گیا، دنیا میں ہی ان کو اعلان کر کے بتا دیا گیا کہ تم جنتی ہو. کیوں؟ اللہ کی محبت انہیں حاصل تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے. آج بھی ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب پا سکتے ہیں، دنیا پر غلبہ پا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر کے، آپ کی اداؤں پہ جان چھڑک کے، آپ کی ایک ایک سنت سے محبت کر کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.